طرح آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور کے صحابہ میں جو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی جن 10 لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو حضور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن یہ بڑا اعزاز ہے نا کہ اللہ کا نبی اللہ کی خبر دینے کے بعد ان کو کہے کہ تم جنتی ہو۔ آپ حیران ہوں گے، آپ غور کریں اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ان عشرہ مبشرہ میں جن 10 کو میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 5 جو ہیں وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کتنا بڑا اعزاز ہے ابو بکر کا کہ عشرہ مبشرہ میں 5 جو ہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 عشرہ مبشرہ میں جو ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے، یعنی جیسے حضور کے ہاتھ پہ پہلے صدیق اسلام لایا اور ابو بکر فی الجنہ کا خطاب پایا، تو اللہ نے صدیق کو بھی وہ مرتبہ دیا کہ جو صدیق کے ہاتھ پہ اسلام لایا وہ بھی جنت کی مرتبے میں آ گیا، بشارت میں آ گیا۔ اتنا بڑا مقام جو ہے اور کسی صحابی کو نہیں ملا کہ اس کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے 5 مبشرین بالجنہ ہوں۔ اور 5 پتہ ہے کون؟ حضرت عثمان صاحب الحیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ مقام بھی سیدنا ابو بکر کو ملا۔ اور اسی طرح دیکھیں نا، اللہ نے فضیلت تو ہر چیز کو دی ہے نا۔ جیسے یاد رکھیں کہ زمانے میں میرے محبوب کا زمانہ افضل ہے، اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ نے تاروں میں چاند افضل بنا دیا، اللہ نے ہفتے میں جمعہ کو افضل بنا دیا، اللہ نے سال میں یوم عرفہ کو افضل بنا دیا، اللہ نے راتوں میں لیلۃ القدر کو افضل بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں صحابہ کو افضل بنا دیا، اور حضور کے سارے صحابہ میں پھر صدیق کو افضل بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خداوند قدوس کا نظام ہے کہ خلفائے راشدین سب کہہ دیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنی بڑی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیں نا جی میرا بھائی، آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر تو سارے شان والے، رسول سارے شان والے، ہمارا ایمان ہے، کتابیں اللہ کی ساری شان والی، ملائکہ سارے شان والے، لیکن ذرا غور کریں، یہ اللہ کی تقسیم دیکھیں، اللہ کی تقسیم کو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ کبھی پھونکوں سے بھی چراغ بجھائے جا سکتے؟ آپ غور کر کے دیکھیں ذرا کہ اس فرشتوں کا کتنی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا قرآن ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا محبوب اللہ کا جو لشکر ہے فرشتوں کا، اس کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ لیکن ان میں فضیلت کس کو ملی؟ 4۔ اللہ کے ملائکہ بے شمار ہیں، لیکن فضیلت کس کو ملی؟ 4 کو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور 5ویں کا تو کسی کو نام بھی نہیں آتا۔ یعنی جہاں کتابیں آپ کو کھولیں گے یہی آپ کو 4 نام ملیں گے۔ قرآن میں جبرائیل و میکائیل، اور کہیں ملک الموت آ گیا، اسی طریقے سے اسرافیل آ گیا۔ تو اللہ نے اتنے کروڑہا 10 کروڑہا فرشتے جو ہیں ان میں فضیلت بخشی، تو 4 فرشتوں کو اللہ نے 123 کتابیں اتاری، لیکن فضیلت ملی تو 4 کو ملی۔ کہ آج پوری امت، پوری دنیا کی کتابیں کنگھال ڈالیں، آپ بڑے سے بڑا تیر ماریں گے، کیا نام نظر آئیں گے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے ان کتابوں میں اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، ہمارا ایمان ہے ساری افضل، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے جو شہرت بخشی وہ ان 4 کو بخشی، اور کسی کو نہیں مل سکی۔ اچھا، اسی طرح خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ نے کتنے پہاڑ پیدا کیے ہیں، لیکن پہاڑوں میں بھی شہرت ملی تو 4 کو ملی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی بندوں کا نظام تو ہے نہیں۔
کہ پہاڑوں میں بھی 4 پہاڑ، ایک طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، اسی طرح جبل احد جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے پہاڑ کی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ غار حرا ہے اور غار ثور کہ جن کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ رہے گا، وہاں قرآن اترا، یہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ اترے، وہاں اللہ کی وحی اتری نبی پر، اور یہاں غار والی رات جو ہے ہجرت والی رات میرا مدنی اترا ہے۔ تو ان 4 پہاڑوں کو جو اللہ نے مقام بخشا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ اب یہ اللہ کا نظام۔ اچھا دنیا میں دریا اور نہریں کتنی ہوں گی؟ صرف آپ بنگلہ دیش کی نہریں دریا گرنے شروع کریں تو تھک جائیں، جدھر جاؤ دریا ہے، انڈونیشیا میں جدھر جاؤ دریا ہے، پانی ہی پانی ہے، جزائر ہی جزائر ہے۔ اسی طرح اور بھی دنیا کے ملک ہیں جہاں دریا ہے، ماشاء اللہ پانی۔ ہم نے تو جو دیکھا ہے اس کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اب لیکن جو شہرت ملی 4 نہروں کو، سیحان، جیحان، دجلہ، فرات، 5ویں نہر کا مجھے نام بتایا۔ ساری کتابیں ڈھونڈ ڈالیں، ان 4 کو اللہ نے عزت دی ہے، سیحان، جیحان، دجلہ و فرات۔ اب جناب ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تو سارے شان والے، لیکن ان صحابہ میں سے پھر اللہ نے جو عزت بخشی وہ 4 کو بھی دی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ جو ان کو ملی رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کسی کو نہیں ملی۔ اچھا اور آگے جائیں کہ ان کے بعد اللہ نے ائمہ فقہ میں سے جو شہرت 4 ائمہ کو بخشی ہے، پھر کائنات میں کسی 5ویں کو نہیں ملی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے فحول العلماء لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان 4 سے اپنے آپ کو باہر نہ نکال سکے۔ ایک ہوتی ہے میرا بھائی کہنے کی باتیں، ایک ہوتی ہے حقائق، واقعہ، یعنی جو جس چیز کا اب میرے سامنے مثلا قرآن شریف رکھا ہے، اس کا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ثابتہ ہے، اس کا کیسے انکار کریں؟ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے مؤرخ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے علامہ، فہامہ، بڑے بڑے فحول العلماء پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اب دیکھو امام ابو یوسف کو دیکھیں، وہ خود کوئی چھوٹا آدمی ہے، امام محمد کو دیکھیں، امام ظفر کو دیکھیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، امام نووی کو دیکھیں، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی آدمی ائمہ 4 سے باہر نہ جا سکا۔ آپ کوئی کتاب کھول لیں، تفسیر کی کتاب کھول لیں، آپ کوئی حدیث کی شرح مبارک کھول لیں، آپ کوئی کسی یعنی بڑے سے بڑی علمی کتاب کو کھول لیں، مثلا تفسیر ابن کثیر تو چلو مکے میں عام ملتی ہے، آپ وہ تو آپ انشاءاللہ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اللہ کی نعمت سے۔ آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ ابن کثیر خود بہت بڑا محدث ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، خود بہت بڑا مفسر قرآن ہے، اور جس کی تفسیر کو اللہ نے یہ رنگ دیا ہے کہ پورے عالم میں پڑھی جاتی ہے۔ حنفیوں کا مدرسہ ہو تو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، مالکیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، حنبلیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کی کتاب میں، جس کی کلام میں قبول فرما لے تو پھر مچھیوں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں، بندے تو بندے رہ گئے نا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا آدمی، اچھا مفسر قرآن ہے، محدث ہے، پھر سب سے اپنے دور کے عظیم مورخ ہے، تاریخ میں بھی ابن کثیر کا ایک مقام ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام بخشا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں ہے نا کہ بعد میں علماء پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان سب نے یا تو وہاں فقہ حنفی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا
فقہ کے مسئلے کے اندر یہ تحقیق ہے، یا فقہ شافعی تھی یا مالکیہ تھے یا حنابلہ تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن جیسے یعنی محمد مدنی کے یاروں میں اللہ نے 4 کو شہرت بخشی ہے، پھر اسی طرح اللہ نے ائمہ فقہا میں بھی 4 کو شہرت بخشی ہے، 5ویں کو وہ مقام نہیں مل سکا۔ آپ حضور کے صحابہ کی 4 کی تعریف کریں تو کسی کی توہین ہوگی؟ ہاں، ایمان تو ہمارا سب پر ہے، لیکن جو عزت و عظمت خلفائے راشدین کو ملی ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو ملی ہے، یعنی آج آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا جی، چھوٹی چھوٹی دیہاتوں میں تو لکھا ہوگا اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ جیسے آپ کے حیدرآباد میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تقریب میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو 4 مینار ہے اور مکہ منزل ہے اور مدینہ منزل ہے، تو اسی سے میں نے میرے ذہن میں آیا تھا جو بات کی، اور پھر وہاں کے الحمدللہ اخبارات نے بھی اس سے بڑی اہمیت دی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ نظام یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ مدینے سے ہے، ابو بکر عمر عثمان علی سے ہے، ورنہ 4 مینار بنانے کے بجائے 3 بنا دیتے، 5 بنا دیتے، 4 کیوں بنائے؟ کوئی بات تو ہوگی آخر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج بھی مسجدوں میں یا 1 مینار ہوگا جو توحید کی علامت ہے، یا 4 ہوں گے جو ابو بکر عمر عثمان علی کے ماننے کی علامت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آج نعوذ باللہ ہم کسی کی توہین، کسی کی شان میں کمی کر کے شان نہیں گھٹا سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اپنی عاقبت خراب ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح تھوڑا سا غور کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ 4 ملائکہ میں فرشتوں میں 4 افضل، پھر 4 میں سب سے زیادہ شان 1 کو ملی جبرائیل، پھر وہ میکائیل کو بھی نہیں ملی، کہ تمام انبیاء تک وحی لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ یعنی غور کریں کہ اللہ کے فیصلے ہیں میرے عزیز۔ ہم مانتے ہیں کہ میرا اللہ جو چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہر امر میں حکمت ہے۔ ملائکہ میں ان 4 میں سے پھر 1 کو شہرت ملی، ابو بکر۔ 4 پہاڑوں میں سے پھر 1 پہاڑ کو لوگوں نے یاد رکھا، جبل احد۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ میں سے پھر ابو بکر کو جو مقام ملا، اور 4 ائمہ میں امام ابو حنیفہ کو جو مقام ملا وہ کسی کو نہیں۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، ورنہ ہم احترام سب کا کریں گے، اور کسی کی شان میں قطعی طور پر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں، ائمہ محدثین کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں، ائمہ فقہا کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یا علماء کے بارے میں برائی کا کرنا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی اپنی عاقبت خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے۔